تدبیر اختیار کرو. نبی سے بڑا دعا والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے اللہ کی مدد بھی لی اور تدبیر کو بھی اختیار کیا. پتہ یہ چلا حالات کے آنے پر تدبیر کو بھی اختیار کرنا ہے. جب آپ کو خبر ملی کہ 10,000 کا لشکر جرار آ رہا ہے، کتنے ہزار؟ 10,000. تو آپ نے مشورہ کیا. اب آپ کیا، اگر حالات بگڑ جاتے ہیں تو ہم کہتے بھائی دعا کرو. بھائی دعا اچھی چیز ہے، دعا تو کرنا ہی ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرنا ہے. آپ سب سے بڑے دعا والے ہیں، لیکن آپ نے 8 کلومیٹر کی خندق کھودنے کا حکم دے دیا صحابہ کو. کیا؟ خندق کھودو. اور خندق کسے کہتے ہیں؟ تمہاری مسجد میں آنے کے جو راستے ہیں ان راستوں میں ایسا لمبا اور ایسا چوڑا گڈھا کر دیا جائے کہ کوئی پیدل آنا چاہے تو نہ آ سکے، کار سے آنا چاہے تو نہ آ سکے، ٹو ویلر سے آنا چاہے تو آ نہ سکے. اس کو بولتے خندق. اتنی لمبی اتنی چوڑی کہ کوئی اپنے گھر آنا چاہے تو نہ آ سکے. 8 کلومیٹر کی تقریباً لمبائی خندق کی، اور گہرائی ایسی کہ زمین کی تری نظر آنے لگی. ایسی خندق کھودنے کا حکم دیا. تو حالات کے بگڑنے پر تدبیروں کا اختیار کرنا اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا. کس پر؟ اللہ کی ذات پر. اور جو اپنا اللہ نے اور رسول نے جو حکم دیا ہے ان پر جمنا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ چھوڑ دو. مکہ چھوڑیں گے، لیکن تدبیر کیا اختیار کی؟ آپ چاہتے تو ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتے، لیکن آپ نے غار سور میں 3 دن تک قیام کیا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. آپ کے 3 دن کا قیام امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حالات کے آنے پر تدبیر کا اختیار کرنا ضروری ہے. اور تدبیر کون سی؟ جو تدبیر شریعت کے دائرے میں ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اللہ کے دین پر جم جانا. کیونکہ مومن کا جمنا یہ اللہ کی مدد کو کھولتا ہے. اب شہر میں اعلان ہو گیا این محمد، محمد کہاں ہے؟ اب کیا کرو؟ اب یہ کرو اعلان کہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے. کتنے اونٹ؟ اور جو ان کو لے کر آ جائے گا پکڑ کے اسے بھی 100 اونٹ انعام میں. اب لوگ انعام کے لالچ میں پھیل گئے، اور آپ جس غار میں تھے نا اس غار کے قریب آ گئے. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو ہمارے قریب آ گئے، اس غار میں ہم ہیں، وہ ہمارے قریب آ گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہے وہ؟ اللہ حفاظت کے لیے، وہ اللہ حفاظت کے لیے کسی بڑی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ تو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور اسے حفاظت کے لیے کسی ذریعے کی بھی ضرورت نہیں. وہ بغیر ذریعے کے بھی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن کب؟ جب مومن بنے گا تب. سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. سامنے کیا ہے؟ سمندر، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. جب قوم کو پتہ چلا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے پیچھے ہمیں پکڑنے کے لیے، اور رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور ایسے راستے پر آ گئے کہ راستہ سمندر ہے، راستے میں سمندر ہے. کیا ہے؟ سمندر. لیکن یہ جن کے راستے میں سمندر آیا ہے یہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، یہ اسلام ان کے سینوں میں اترا ہوا ہے، اس لیے وہ سمندر کے آنے سے گھبراتے نہیں ہیں. جب قوم نے کہا کیسا ہوگا، آگے جائیں گے تو سمندر ہے اور پیچھے جائیں گے تو موسیٰ، پیچھے جائیں گے تو فرعون ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، گھبراؤ مت. آپ نے لاٹھی ماری ہے سمندر پر تو اللہ نے سمندر میں کیا بنا دیے؟ لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، تو کہتا تھا دریا سے تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن یہ کب تھا؟ جب مومن بنا تھا، جب مومن اسلام پر جمع ہوا تھا. آج مومنوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام پر جمے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمارے نبی نے اس کی خبر دے دی پہلے. حالات تو بدتر سے بدتر ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن جمنے والوں کے ساتھ اللہ کی کیا آئی ہے؟ مدد. اور مدد ایسی آئی کہ عقل حیران. 12 قبیلے موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے قبیلوں کے اعتبار سے سمندر میں 12 راستے بنا دیے.
فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ سمندر پر تو راستے ہیں، اور راستے بھی کیسے؟ وہ پانی کو حکم دیا، وہ پانی پہاڑ میں تبدیل ہو گیا۔ تو فرعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کو ڈال دیا سمندر میں۔ جب وہ آگے چلا ہے، آگے راستے پر پہنچا ہے، اللہ نے حکم دیا سمندر کو کہ اللہ نے حکم دیا اس سمندر کے پانی کو